وزیر قانون تھا وہ ایک دلت تھا. دلت ایک طرح کا جی ہندو ہی ہوتا ہے. جو ہمارا وزیر خارجہ تھا وہ ایک احمدی تھا. تو اس سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں جیسا کہ بہت وہ سیکولرزم کی طرف ایک بڑا قدم تھا. نہیں، لیکن یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ وہ زمانے بہت بہتر تھے. اس وقت وہ تعصبات اس جگہ پر نہیں پہنچے تھے جو اب ہے. اور یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اگر قائد اعظم کچھ زیادہ دیر حیات رہتے تو شاید کچھ تھوڑا سا فرق آ سکتا تھا. لیکن اس کی بھی مجھے بہت زیادہ امید نہیں. یہ عین ممکن تھا کہ بغاوتیں ان کے خلاف سال 2 سال بعد ہو جاتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسلم لیگ میں جس طرح کے ارکان تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے کبھی کچھ لکھا ہو، جس نے کبھی کچھ کھل کر بولا ہو جمہوریت کے حق میں. اور سب سے بڑی بات یہ، جمہوریت کہاں سے شروع ہو گئی؟ جب زرعی اصلاحات ہوں گی نا. لینڈ ریفارم واز ایبسولوٹلی دا کی ٹو جمہوریت. ہاں، اگر یہ ہو جاتا، اگر اس کی طرف کوئی قدم اٹھایا جاتا پاکستان کے ابتدائی زمانوں میں، تو میں کہتا ہوں کہ ہاں، ہم صحیح سمت چلے تھے. مگر ایسا بالکل ہی نہیں ہوا. ایک جو رپورٹ تھی، اور یہ میں جناح صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے مسعود کھدرپوش کو چنا تھا. چودھری خلیق الزماں کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ ادھر جو سندھ میں حالات ہیں، جس میں جو ہاری ہیں ان کے جو حالات ہیں ایسے ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ تو بیچارے محض غلام ہیں. آئی مین لٹرلی ایز سلیوز، بانڈڈ لیبر، سلیوری، اوپن سلیوری. وہ کیا، ان کے بچے بھی گروی رکھے گئے تھے. سو یہ کمیٹی بنی. اس کے جو وہ کمیٹی بنی، اس میں بڑے بڑے زمیندار تھے. اور مسعود کھدرپوش اس سے علیحدہ ہو گئے. انہوں نے اپنا ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. وہ اختلاف انہوں نے پھر جناح صاحب کو پہنچایا. لیکن اب اس وقت تک تو جناح صاحب کا لینڈ ریفارم کی طرف شاید شوق بھی کم ہو گیا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ویسے بھی nobody paid the least bit of attention to that report.